اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الغاشیہ کی آیات ہیں، مومنین کی صفات کا اور مومنین کے ثواب کا ذکر فرمایا ہے. کیونکہ آخرت میں جیسے کہ آپ الحمدللہ متعدد صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ باعتبار جرنل تقسیم کے پوری مخلوق جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ جائے گی. ایک حصہ ہوگا اصحاب الیمین کا اور ایک حصہ ہوگا اصحاب الشمال کا، یعنی پوری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت جتنی اللہ کی مخلوق گزری ہے، چاہے وہ انسان ہے یا جن ہے. کیونکہ جیسے انسان مکلف ہے اسی طرح جنات بھی مکلف ہے. یعنی جیسے انسان کے لیے ایمان لانا ضروری ہے اللہ کی توحید پر، انبیاء کی نبوت و رسالت پر اور مسئلہ قیامت پر، اسی طرح جنات ہیں. اس لیے قرآن مقدس نے سورۃ الجن یعنی قرآن کی ایک پوری سورت کا نام مبارک بھی سورۃ الجن ہو گیا. اور اسی طرح سورۃ الرحمن میں پروردگار عالم نے دونوں کو خطاب فرمایا، یا معشر الجن والانس، یا معشر الجن والانس فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو انسانوں کو بھی خطاب ہے اور جنوں کو بھی خطاب. تو اب پوری دنیا جو ہے پہلی تقسیم تو یہ ہوگی کہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، یعنی ایمان والے اور کفر والے. اب اس کے بعد پھر تقسیمات اور ہوں گی کہ اصحاب الیمین میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو درجہ مقربین پہ پہنچ گئے، اور اسی طرح اصحاب الشمال جو ہے کفر میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو ایک سے ایک بڑھ کے کفر میں شدید ہوگا. کیونکہ ایک عام کافر ہے، ایک فرعون ہے جس نے دعوی ربوبیت و الوہیت کر ڈالا، ایک عام کافر ہے اور ایک شداد نمرود قارون اور ابی جہل لعنہم اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے اللہ کے انبیاء کے ساتھ جہاد مقابلے کیے، مقاتلے کیے، لڑائیاں کی. پھر ان کے اندر بھی انواع و اقسام. اور اسی طرح یہ یاد رکھ لیں کہ اب جو بچے بغیر بالغ ہونے کے یعنی بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اب انہوں نے تو دنیا میں کچھ نہیں دیکھا، نہ وہ دنیا میں بظاہر ایمان لے آئے، نہ انہوں نے کوئی اعمال صالحہ کیے، اور اگر کافروں کی اولاد ہے تو انہوں نے بھی بظاہر کوئی کفر نہیں کیا، کوئی اعمال سیئہ اختیار نہیں کیے. ان کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ بظاہر یہ عالم ہوگا کہ مومنوں کے بچے جو ہیں وہ تو ایمان والوں کے ساتھ، کیونکہ راجع بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر بچہ جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے تقریباً اسی ماحول میں وہ ہوتا ہے. جیسے کہ حضور پاک نے فرما دیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ
ہر بچے کو ہم دین فطرت پہ پیدا کرتے ہیں، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصَّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ۔ حضور نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اگر اسے نہ چھیڑا جائے تو وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں اسے یہودی بنا ڈالتے ہیں، نصرانی ہیں تو نصرانی بنا ڈالتے ہیں، مجوسی ہیں تو مجوسی بنا ڈالتے ہیں، تو جیسے اسے ماحول ملا اسی کے اندر وہ پروان چڑھتا ہے۔ تو مومنین کے بچوں کا معاملہ تو واضح ہو گیا انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اسی لیے ہمیں حکم ملا ہے کہ مومن کا بچہ اگر پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد وہ چیخ مارے، یعنی زندگی کے آثار پیدا ہو جائیں، تو اسے ہم غسل بھی دیں گے، اس پر جنازہ بھی پڑھیں گے، اسے ہم قبرستان مسلمانوں کے میں دفن کریں گے، اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو ایک مسلمان کے ساتھ کیا جاتا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی ابھی اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، ابھی اس نے تو جی نماز نہیں پڑھی، ابھی اس نے روزہ بھی نہیں رکھا، ہمیں کیا پتہ نہیں کل کیا ہوگا نا۔ چونکہ مومنوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، معاملہ جو ہے ایمان والوں کے ساتھ کیا جائے۔ اب جہاں تک کافروں کے بچے ہیں کہ جو کافر کفر کے گھرانے میں پیدا ہوئے اور چھوٹے سے تھے، مر گئے، بالغ نہیں ہوئے تھے، ان کے بارے میں جو محتاط فیصلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کے مطابق جانتے ہیں کہ ان میں کس نے کافر بننا تھا، کس نے مسلمان ہو جانا تھا، کس نے کس پہ رہنا تھا، وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ اس کی ایک مثال قرآن میں بھی موجود ہے کہ جب خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے تو انہوں نے اس کو مار ڈالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب شریعت پیغمبر تھے، وہ ظاہری طور پر اس بات پر صبر نہ کر سکے کہ ایک معصوم بچے کو بغیر جرم کے قتل کر دیا جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے اور فرمایا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کہ اے خضر تم نے بڑا برا کام کیا کہ ایک پاک بچہ، معصوم بچہ، اس نے جرم نہیں کیا، اس نے قتل نہیں کیا، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس کو تم نے قتل کر دیا، تم نے تو بڑا برا کام کیا، بڑا اوپرا کام کیا ہے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہوگا تم تو صبر نہیں کر سکو گے، تمہاری برداشت سے باہر ہے۔ اور ویسے موسیٰ علیہ السلام تو ویسے بھی ماشاءاللہ جلالی پیغمبر تھے، اللہ کی توحید کے لیے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی۔ تو اب جب وضاحت کی خضر نے کہ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، کہ اس لڑکے کے والدین جو ہیں وہ ایمان والے ہیں اور اس لڑکے کی وجہ سے وہ کفر میں چلے جاتے، تو اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے، میں نے اپنے منشے سے نہیں کیا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا اس میں محتاط طریقہ یہی ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ اپنے علم کے مطابق ان کے بارے میں فیصلہ کرے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی بندے کو عذاب نہیں دیتے جب تک اس کے پاس اپنا پیغمبر یا پیغمبر کے نائبین علماء اس کو اللہ کے دین کی دعوت نہ پہنچا دیں۔ یعنی اگر بفرض محال کوئی ایک ایسا علاقہ ہم فرض کر لیں، ایک ایسی جگہ ہم منتخب کر لیں، جیسے کہ آج کل دنیا میں نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، کوئی ایسا خطہ سرزمین پایا جائے کہ جہاں آج تک کوئی اللہ کا پیغمبر نہیں پہنچا، یا وہاں اللہ کے دین کی دعوت نہیں پہنچی، یا ان کی طرف اللہ کے دین کے عالم بھی نہیں پہنچے کہ جو ان کو جا کر دین کی دعوت پہنچائیں، تو ان کے معاملے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ ان سے صرف توحید کے بارے میں سوال ہوگا، کہ توحید چونکہ عقیدہ فطرت ہے، اور بعض علماء نے لکھا اللہ ان کا قیامت میں امتحان کریں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ان کا امتحان کریں گے، جو ایمان میں پاس ہو جائیں گے ان کو جنت بھیج دیا جائے گا،
اور جو ایمان سے ہٹ جائیں گے ان کو جہنم بھیج دیا جائے. تو اب بہرحال یہ دو تقسیمیں ہو گئیں، یاد رکھیں، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال. اب اصحاب الیمین میں یوں یاد رکھ لیں کہ انبیاء علیہم السلام بھی اصحاب الیمین میں ہیں، لیکن وہ سب سے اعلیٰ درجہ. ان کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دین کے علماء، مجاہدین فی سبیل اللہ، سب کے پھر مراتب اور درجات ہیں. ان کو ان کے درجات کے مطابق جو ہے معاملہ کیا جائے گا. اسی طرح کافروں کے درکات ہوں گے، کافروں کو ان کے کفر کے مطابق جو ہے ایک سزا تو ہے نا ایمان اور کفر کی، کہ ایمان پہ ملے گی جنت اور کفر پہ ملے گی جہنم. ایک پھر کفر میں جو اس نے زیادتیاں کی ہیں اس کے لیے پھر انواع من العذاب، سب سے زیادہ مختلف قسم کے عذابوں میں ان سے مبتلا کر دیا جائے گا. تو یہ دو تقسیمیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصحاب الیمین میں شامل فرمائے اور اصحاب الشمال سے اللہ محفوظ فرمائے. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس سارے فیصلے کا دار و مدار موت پر ہے. مانا آج ہم مسلمان ہیں لیکن پتہ نہیں کل کیا ہوں گے. خدا معاف کرے، کتنے مسلمان ہیں جو قادیانی بن گئے، کتنے مسلمان ہیں جو عیسائی بن گئے، کتنے مسلمان ہیں نعوذ باللہ جو ہندو بن گئے، کتنے مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے جو پیسے کی دوڑ میں آنے کے بعد آغا خانیت اور اسماعیلیت اور ان فرقہ ضالہ کا شکار ہو گئے اور ایمان کے راستوں سے ہٹ گئے. اس لیے دار و مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے کہ ایمان پہ موت آ گئی تو الحمدللہ ایمان والوں میں شامل ہو گئے. اگر موت کفر پہ آ گئی، ساری زندگی چاہے وہ مسلمان رہا لیکن آخر وقت میں نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، تو مدار اس آخر پر ہے جو انجام ہوگا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس طرح جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جہاد میں ایک آدمی کو دیکھا کہ بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے اور جہاد کر رہا ہے. تو صحابہ نے جب اس کو جہاد کرتے ہوئے دیکھا تو نے کہا بخن بخن، واہ واہ بھائی، اس نے تو آج کمال کر دیا ہے، اتنی بے جگری سے کافروں سے لڑ رہا ہے. حضور نے جب سنا تو فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت فلاں آدمی جو ہے تو بڑا بے جگری سے لڑ رہا ہے. آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پر آگ جل رہی ہے جہنم کی. بظاہر وہ جنگ لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، لیکن حضور پاک کی خبر مبارک جو تھی وہ تو کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کے سچے پاک پیغمبر، سچے نبی کی خبر کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا اور آخر میں اس نے خودکشی کر، زخموں کی تاب نہ لا سکا اور تکلیفیں برداشت نہ کر سکا، خودکشی کر لی اور حرام موت مر گیا. تو اس لیے مدار جو ہے وہ آدمی کا آخر پر ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. کیا معنی؟ مثلا ایک آدمی ہے زندگی بھر شرک کرتا رہا لیکن اللہ نے آخر میں اس کو عقیدہ توحید نصیب کر دیا اور توحید میں ہی موت آ گئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ساری زندگی کفر میں گزر گئی. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے ایک آدمی اونٹنی پہ آئے، ان نے حضور پاک سے مدینے کا راستہ پوچھا. حضور نے فرمایا کہ تم مدینہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے وہاں اللہ کے ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں. تو حضور نے فرمایا وہ اللہ کا نبی تو میں ہوں. تو اس نے کہا حضور علمنی کما علمک اللہ، مجھے وہ دین سکھلا دیں جو اللہ نے آپ کو سکھلایا. حضور نے وہیں کھڑے کھڑے اس کو شرائط ایمان پڑھائی. اس نے کہا قد اقررت بذلک، اونٹنی کا پاؤں غار میں گیا اور اونٹنی کو دھکا لگا اور اوپر سے گرا، اسی وقت شہید ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، اس کو اپنی گود مبارک میں رکھا اور فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا. فرمایا کہ میرے صحابہ دیکھو، اس نے محنت تو بہت تھوڑی کی ہے لیکن اجر بڑا لے گیا. بیچارے نے ابھی کلمہ پڑھا اور ابھی موت آ گئی، تو اس لیے محنت تو اس نے بڑی تھوڑی کی کہ ایک دفعہ زبان ہلا دی اور اس کے بعد نصیبہ اتنا لے گیا کہ سر محمد مدنی کی گود میں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.
اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں ہمارے آقا کی ذات مبارک پر. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، دعا کیا کریں کہ اللہ خاتمہ خیر پہ فرما دے، اللہ تبارک و تعالی خاتمہ ایمان پہ فرما دے. ورنہ ہر بندے سے خطائیں ہوتی ہیں، ہر بندے سے گناہ ہوتے ہیں، ہر بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا کلنا خطاؤن، ہم سب غلطی کرنے والے ہیں، لیکن بہتر گناہگار وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دروازے پہ لوٹ آئیں، توبہ کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو منا لیں. تو اب یہ دو تقسیمیں جو ہیں یاد رکھیں. اب اسی کو قرآن مقدس نے کئی مقام پہ فرمایا، مثلا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. فرمایا کہ ہم نے ان کو راستہ بتلا دیا، ہدایت کر دی. اب آگے یا وہ شاکرین میں ہوں گے یا کافرین میں، یا ایمان لانے والے یا کفر کرنے والے. اور کہیں فرماتے ہیں اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور ان کے مقابلے پر اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. اور کہیں فرماتی ہیں اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ. اور کہیں قرآن کہتا ہے اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ. اللہ نے فرمایا وہ دائیں والے کتنی شان والے ہیں، وہ دائنے والے کیا مانا؟ جن کو قیامت میں نامہ عمل جو ہے وہ دائنے ہاتھ میں ملے گا. جیسے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. فرمایا جن کو قیامت والے دن ان کے نامہ عمل دائنے ہاتھ میں ملیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کو نامہ عمل ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ چیخے گا، پکارے گا، واویلا کرے گا، لیکن اس وقت کا واویلا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو اب یہ نامہ عمل کی تقسیم ہو گئی، سب اصحاب الیمین میں آ گئے. لیکن پھر ان میں مدارج ایسے ہوں گے ماشاءاللہ، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری دعائیں منظور فرمائی ہیں. آپ نے فرمایا کہ فلاں قبیلے کی بی بی عائشہ کو مخاطب فرمایا کہ آپ نے فلاں قبیلے کی بکریاں دیکھی ہیں. بی بی عائشہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ. فرمایا اللہ نے میری دعا منظور کر دی، اور ان بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنی میری امت بغیر حساب کے جنت میں جائے گی. اللہ پاک آپ کو بھی اور ہمیں بھی شامل فرما. وہ تو قادر ہیں نا جی، وہ تو مہربان ہیں نا، وہ تو ارحم الراحمین ہیں، اکرم الاکرمین ہیں. ان کا جو شان ہی رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. ہم تو جہنم خود خرید رہے ہیں، اور اللہ تو بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے. اب دیکھیں نا جی، اللہ معاف کرے، دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، دنیا میں جیلیں بنتی ہیں، ٹارچر سیل بنتے ہیں، عقوبت خانے بنتے ہیں. یہ کوئی شریفوں کے لیے تو نہیں بنتے، مجرموں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، قاتلوں کے لیے، زانیوں کے لیے. لیکن کبھی شریف خود اگر راستے سے ہٹ کے وہی جرم شروع کر دے تو پھر اس کو بھی وہیں پہنچنا ہوتا ہے. اللہ نے تو فرما دیا میں نے تو جہنم کافروں کے لیے بنائی ہے، لیکن تم اگر خود کافر بن کے آنا چاہو اس میں، ورنہ فرمایا اعدت للکافرین، جہنم تو ہم نے کافروں کے لیے تیار کی ہے. لیکن تم اگر خود اسلام سے ہٹ جاؤ اور وہی عمل شروع کر دو جو کافروں کے ہوتے ہیں تو پھر تمہارا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا. اس لیے فرماتی ہیں کہ وہ تو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. جیسے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نامہ عمل جس کو ملے گا داہنے ہاتھ میں وہ حضرت عمر ہوں گے رضی اللہ عنہ. تو صحابی نے پوچھا، اس نے کہا حضرت عمر کو پہلے ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں حضرت عمر کو پہلے ملے گا. اس نے فرمایا حضرت این ابی بکر، ابھی بکر کہاں ہوں گے؟ شان تو حضرت ابی بکر کا زیادہ ہے. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہائی ہاتھ ہائی ہاتھ. آپ نے فرمایا افسوس ہے تمہاری سمجھ پر بھی. حضرت عمر ابھی پروانے لے رہے ہوں گے، ابو بکر تو جنت پہنچ بھی چکے ہوں گے. فرمایا وہ تو ابھی ان کو تو پروانے مل رہے ہوں گے، اور ابھی بکر زفت بالملائکۃ الی الجنہ، اس کو تو ملائکہ جلوس میں لے کے جنت میں پہنچا بھی چکے ہوں گے. اس کا مرتبہ ابھی بکر کا پوچھتے ہو؟ ابھی بکر تو ابھی بکر ہے. تو اس لیے پھر مدارج ہوں گے جنت میں بھی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی، اور یہ بھی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت ہے، یاد رکھیں
کہ سب سے جو اعلیٰ مرتبہ ہے جنت میں وہ ہے مقام محمود، اور جس کا نام ہے مقام وسیلہ. وہ سب سے اعلیٰ درجہ، تمام انبیاء سے اعلیٰ درجہ، تمام رسولوں سے اعلیٰ درجہ، اللہ کی مخلوقات کے لیے سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ ملے گا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس مرتبے پہ میرے مدنی پہنچیں گے، اس مرتبے پہ اور کوئی پیغمبر نہیں پہنچے گا. اس لیے حضور پاک نے اپنی حدیثوں میں فرما دیا، آپ نے فرمایا مجھے اللہ قیامت میں ایسی شان عطا فرمائیں گے، فرمایا نا خطیبہم، جب انبیاء چپ ہوں گے تو بولنے والا میں ہوں گا، فرمایا جب کسی کی بات نہیں چلے گی تو سفارش کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور فرمایا جب جنت کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھے گا سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے والا بھی میں ہوں گا. حضور نے فرمایا یہ مرتبہ اللہ مجھے دے، اور فرمایا قیامت میں حمد کا پرچم بھی اللہ مجھے دیں گے. ابا میرا آدم ابا ہے، ابراہیم ابا ہے، اسماعیل ابا ہے، لیکن فرمایا وہ میرے پرچم شفاعت کے نیچے کھڑے ہوں گے. فرمایا لا فخر علی، مجھے اس پہ فخر اور تکبر نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی شان ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. اس لیے امام الانبیاء سید الانبیاء امام الاتقیاء سید الاتقیاء سید الاولین والآخرین قائد غر المحجلین شفیع المذنبین، اور جس نے مقام محمود پہ پہنچنا ہے وہ کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے حضور پاک کی شان، اور اسی کے بعد پھر جو مرتبہ ہوگا پوری دنیا میں، پوری مخلوق میں، یعنی تمام انبیاء کی امت میں سے پھر وہ مرتبہ ہوگا اصحاب رسول اللہ. یاد رکھیں اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہ تبارک و تعالی کی کروڑوں رحمتیں ہوں اصحاب رسول پاک پر، ان کا مرتبہ بھی تمام دنیا کی مخلوق سے پھر بلند ہوگا. یعنی انبیاء کے بعد، انبیاء کا مرتبہ تو انبیاء کا مرتبہ ہے. تو اب جناب پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا تھا اللہ تبارک و تعالی نے احوال پہ ذکر کیا تھا کن کا؟ کافروں کا، احوال اشقیاء. اور یہ قاعدہ ہے قرآن میں، قرآن جب ذکر کرے گا دونوں کو ذکر کرے گا، کیونکہ الاشیاء تتباین بازدادها، جب تک ایک چیز کی ضد نہ ہو تو چیز واضح نہیں ہوتی. اگر ابو جہل کا جہل نہ ہوتا تو پھر صدیق کے صدق کی کیا قیمت تھی؟ ابو جہل کا جہل تھا، ادھر صدیق کی صداقت تھی، ادھر کفار کا ظلم تھا اور ادھر بلال اور صہیب کا صبر تھا. تو پھر قیمت تو تب بنتی ہے نا. اب اگر ساری دنیا میں رات ہی رات ہو تو پھر دن کی کیا قیمت ہے؟ دن ہی دن ہو تو پھر روشنی کی کیا قیمت رہے گی؟ تو دن کے مقابلے پہ رات ہے، اسی طرح باطل کے مقابلے پہ حق ہے، کذب کے مقابلے پہ صدق ہے، شقاوت کے مقابلے پہ سعادت ہے، کامرانی کے مقابلے پہ ناکامی ہے. اسی طرح تقابل جب ہوتا ہے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں. تو قرآن پاک کا بھی یہ اسلوب ہے، سنت اللہ ہے اللہ کے قرآن میں. جب بھی قرآن ذکر کرے گا تو کافروں کا کرے گا تو مقابلے پہ مومنوں کا بھی کرے گا، تاکہ دونوں کی باتیں سمجھ جائیں. تو آپ نے کل کیا پڑھا تھا؟ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیۃ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. یہ کافروں کی حالت تھی. اب اس کے مقابلے پہ مومنوں کا ذکر. وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیۃ. اب دیکھیں یہاں مومنوں کی کتنی صفتیں آئیں. یاد رکھیں پہلے کافروں کی کتنی صفتیں گزری ہیں، کافروں کے بارے میں کتنی صفتیں گزری تھی؟ 7 گزری تھی، یاد ہے آپ کو؟ الحمدللہ. اب مومنوں کی اسی طرح 7 صفتیں آئیں، تقابل برابر کا برابر آ رہا ہے نا. فرمایا وجوہ یومئذ نائمۃ، اس دن خوش قسمت ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. وہ خاشعۃ کے مقابلے پہ کیا آیا؟ نائمۃ. کہ پہلے بتایا تھا کافروں کے چہرے کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے، ذلت میں ہوں گے. اور مومن نائمۃ. اب سمجھیے نائمہ کا کیا ترجمہ ہے. بعد نے فرمایا نائمہ کا معنی یہ ہے کہ ان کو ایمان کی وجہ سے
ان کو اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل سے جب جنت کی خوشخبری ملے گی تو ان کے چہرے پہ تر و تازگی ہوگی، نائمہ نعیم سی ہے. جیسے قرآن دوسری جگہ پر تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن مومنوں کے چہرے پہچانے جائیں گے، ان پہ جمال ہوگا، ان پہ حسن ہوگا، ان پہ رونق ہوگی، ان پہ تر و تازگی ہوگی، ان کے چہروں پہ رونق اور جمال ہوگا، وہ پہچانے جائیں گے. اور علماء نے کہا کہ اللہ اگر پہچاننے والی نظر عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں بصر کے ساتھ بصیرت بھی عطا فرما دے، اللہ ہماری ان آنکھوں کے ساتھ اگر ہمیں دل کی آنکھیں بھی عطا فرما دے، تو آج دنیا میں بھی کافر کے چہرے پہ لعنت ہوگی، کافر کے چہرے پہ بے رونقی ہوگی، کافر کے چہرے پہ کفر کی ایک یبوست ہوگی، اور مومن کے چہرے پہ تر و تازگی ہوگی، مومن کے چہرے پہ معصومیت جھلکے گی. چاہے مومن ہوئے سیاہ رنگ ہے، لیکن اگر وہ واقعی مومن ہے، بندے کا دل کرے گا کہ میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہوں. اس لیے علماء نے فرمایا، اور علماء نے ایک مثال دی ہے، انہوں نے کہا اگر اس کو اور آسانی سے سمجھنا ہو تو انہوں نے کہا یوں دیکھ لو کہ ایک آدمی کی رات زنا اور شراب میں گزری ہے، اور ایک آدمی کی رات مصلی پہ بیٹھے قرآن پڑھتے اور سجدے کرتے گزری ہے. انہوں نے کہا صبح کو دونوں کے چہرے پہ نظر ڈال لو، اس کے چہرے پہ لعنت نظر آئے گی، اس کے چہرے پہ رحمت نظر آئے گی. انہوں نے فرمایا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، کھلی آنکھوں سے دیکھو، تمہارے سامنے واضح ہو. ایک بچی معصوم جس نے ماں باپ کے گھر میں جنم لیا، جس نے کبھی حرام دیکھا نہیں، سنا نہیں، حرام کی طرف نظر نہیں اٹھائی ہے، اس کے چہرے پہ معصومیت ہوگی. اور ایک بچی جس کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، اس کے چہرے پہ لاکھ میک اپ کر دو لعنت برستی ہو. فرمایا یہی عالم پھر قیامت میں بھی تو اللہ بتلائیں گے. فرمایا وجوہ یومئذ نائمۃ، او نعیم والے چہرے جن پہ اللہ نے اپنی نعمتیں ڈالی ہیں اور چہروں پر ان کے نعمتوں کے آثار ہیں. اور آگے لسعیھا راضیۃ، کافروں کے مقابلے پہ کیا تھا؟ کافروں کے بارے میں کیا آیا تھا؟ عاملۃ ناصبۃ، یہ تھا کفار اشقیاء کا ذکر کہ ان کے چہرے اور وہ لوگ کیسے ہوں گے کہ عمل کرنے والے، مشقتیں اٹھانے والے، یعنی آخرت میں بھی مشقت اٹھانے والے، زنجیریں ہیں، بیڑیاں ہیں، مار ہے، ذلت ہے، خواری ہے، اور دنیا میں بھی محنتیں کرتے رہے لیکن نتیجہ کچھ نہ ملا. اور ان کے مقابلے پہ مومن جو ہے لسعیھا راضیۃ، اپنی محنت کے پھل پانے پہ بڑا بڑا راضی خوش نظر آ رہا ہے کہ میرا اللہ، میں نے جو محنت کی تھی آج میری محنت منظور ہو گئی، آج میری محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری محنتوں کو قبول فرما لیا ہے، اور آج اس کی محنتوں کو اس کے بدلے مل رہے ہیں اور جزائیں مل رہی ہیں. جیسے کہ آپ نے ایک دوسری صورت مبارک میں پڑھا تھا کہ جب مومن جائے گا اور اللہ کی رحمت سے اس کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھی اپنے نامہ عمل پڑھ لو. اب جناب مومن جو ہے، مسلمان بندہ جو ہے پڑھے گا تو اس میں کچھ اس کی خطاؤں کا، گناہوں کا، غلطیوں کا بھی ذکر ہوگا، تو وہ پڑھتا آئے گا کہ یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطی، اور جب انتہا پہ پہنچے گا تو نیچے لکھا ہوگا ہم نے سب معاف کر دیا، یہ ساری غلطیاں تمہاری ہم نے معاف کر دی. تو اس کے دوسرے بات اب کھولے گا تو حکم ہوگا آپ کو یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے. او جناب اس نے تو پھر ایسا دوڑے گا اور بھاگے گا. اس لیے وہ کہتا ہے نا جی کہ جب مومن کو ملے گا تو وہ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، وہ لوگوں سے کہے گا ادھر آؤ دیکھو پڑھو میرا ذرا رزلٹ تو دیکھو. جیسے اسکول کا بچہ پاس ہو جائے نا جی تو پھر اخباریں لے کے سارے محلے میں گھومتا ہے، سارے دوستوں کو دکھلاتا ہے یار دیکھو میں فرسٹ ڈویژن میں آیا ہوں، بڑے ٹاپ کیا ہے میں نے. اور اگلا دوست کہہ بھی دے کہ بھائی الحمدللہ میں نے اخبار میں پڑھ لیا تھا تم پاس، وہ کہتے نہیں یار تم نے کہاں پڑھا تھا دیکھو تو صحیح. وہ بار بار پڑھاتا ہے. اس لیے جنت والا جب کامیاب ہوگا تو وہ بھی مومنون میں دوڑے گا اور کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا کہ میں نے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے
اور وہاں میرا حساب کتاب ہونا ہے، اس لیے میں نے محنت کی اور آج میرے اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اور کافر کو جب نام عمل ملے گا بائیں ہاتھ میں تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ کہے گا ہائے لم اوتا کتابیا، کہے گا ہائے کاش مجھے نہیں ملتا تو اچھا تھا، اور نہیں جانتا میں کہ میرا حساب کتاب کیا ہے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن کیسے نہ ملے، وہ تو اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اس نے تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس دن مومن کا یہ عالم ہوگا لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پہ راضی، جیسے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ فرمائیں گے مومنو کھاؤ پیو، دنیا میں تم نے میرے حکم پہ بھوک اٹھائی، دنیا میں تم نے میرے حکم پہ پیاس برداشت کی، روزے رکھے، حرام سے بچے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا، آج جنت کی نعمتیں بدلے میں ہیں، جو چاہو کھاؤ اور پیو اور مزے کرو۔ فرمایا لسعیہا راضیہ، وہ اپنی محنت پہ اور محنت کے اس پھل پہ وہ راضی ہوگا۔ لیکن دیکھو اسی میں اندازہ کرو اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو لوگ دنیا میں تھے اور جن کو اللہ نے اپنے راضی ہونے کی خبریں دنیا میں دے دیں۔ اس سے بڑا کوئی شان والا ہو سکتا ہے دنیا؟ دیکھو نا جی، آپ محنت کر رہے ہیں، میں محنت کر رہا ہوں، دعا کرو اللہ تمام مسلمانوں پہ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے فیصلے فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غضب کے فیصلے تبدیل فرما دے، وہ قادر ہیں اپنی رحمت کے فیصلے فرمائیں۔ میرا اللہ ہمارے عمل کا معاملہ نہ فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ آج امت مسلمہ پوری دنیا میں میرا اللہ قہر مذلت میں پڑی ہوئی ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جیسے حالی نے کہا تھا، اصلی اب تو صرف ماں سوائے دعا کے کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا۔ اب امت مسلمہ کو بچانے کے لیے ایک حل ہے کہ مسلمان اللہ کے دروازے پہ گر جائیں، اللہ کے دروازے پہ لوٹ آئیں، اللہ کے دروازے پہ گڑ گڑائیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ رب راضی ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت کیا بگاڑ سکتی ہے؟ وہ پروردگار عالم جس کی قوتوں کے اشاروں سے دنیا بدل سکتی ہے، جب وہ راضی ہو جائے تو کسی کی قوت ہمیں کیا بگاڑ اور ڈرا سکتی؟ لیکن شرط یہ ہے کہ رب بھی تو راضی ہو۔ اگر لوگ بھی دشمن ہوں اور رب بھی راضی نہ ہو تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اور کوئی ٹھکانہ کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نصیب والے لوگ وہ ہیں کہ ہم تو رو رہے ہیں، خدا جانے کیا ہوگا۔ اللہ کے اولیاء ساری زندگی عبادت پہ گزر گئی، ساری زندگی ریاضت میں گزر گئی، پتہ نہیں خدا راضی ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ جن کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا، میرا مدنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میرا مدنی تیری جو جماعت ہے ان سے میں بھی راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ خوش نصیب صرف صحابہ، یہ خوش نصیب جو ہے صرف صحابہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، اگر صحابہ کے بارے میں دل میں بغض آ گیا، دل میں دشمنی آ گئی، خاتمہ خیر پہ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ تو ایسی جماعت ہے نا جن پہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے رضا کا فیصلہ فرما دیا۔ اور ایک اس سے بڑی عجیب بات ہے کہ ایک دن آمنہ کے لال حبیب کبریا سرکار مدینہ، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوا آقا پر، آپ تشریف فرما ہے، حضرت ابی بکر بیٹھے ہیں، جبریل اترے، جبریل علیہ السلام آئے اور آگے کہا ان ربک یقریک السلام، فرمایا میرا مدنی تیرے رب نے آپ پہ سلام بھیجا ہے اور ساتھ یہ بھی پیغام دیا ہے کہ میری طرف سے ابو بکر پہ سلام کہیں۔ مقام کسی کو مل سکتا ہے، یہ مرتبہ کسی کو مل سکتا ہے کہ جبریل آ کے کہے کہ اللہ نے فرمایا ہے میرا مدنی میرا سلام پہنچائے ابی بکر پہ، اور ساتھ ابی بکر سے یہ پوچھیں کہ میں تو تجھ پہ راضی ہو گیا، تو بھی اپنے رب پہ راضی ہے کہ نہیں ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مقام ہو تو پھر یہ مقام ہو نا جی۔ جب حضور نے فرمایا فبکا ابی بکر، حضرت ابی بکر خوشی سے رو پڑے اور انہوں نے کہا میرے آقا ان اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ان اللہ سماک ابا بکر، اللہ نے تیرا نام لے کر سلام بھیجی۔
اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اللہ پہ راضی ہو. قال رضیت علی ربی. حضور آپ گواہ ہو جائیں میں اپنے رب پہ راضی ہوں. میں اپنے رب کی نعمتوں پہ اتنا راضی ہوں کہ شکر ادا نہیں کر سکتا. آپ اندازہ کریں کہ یہ مقام اور مرتبہ کسی کو مل سکتا ہے کہ جس پہ اللہ پیغام بھیجے, اللہ تبارک و تعالی پیغام بھیجتے, اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے فیصلے فرما دیں, اللہ قرآن میں اعلان کر دیں, اور قیامت تک گلی گلی مسجد ہر محراب ہر ممبر پہ پڑھا جائے لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اور پڑھا جائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ مرتبے جو ہیں یہ تو پھر خوش نصیبوں کو ملتے ہیں. ہمیں تو بس یہی دعا کریں کہ موت آئے تو قرآن پڑھا رہے ہوں. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے محروم نہ فرمائے. اللہ کے قرآن کی آیت زبان پہ اور سانس چلی جائے, حدیث محمد مصطفیٰ زبان پہ ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے بی بی عائشہ جب سونے لگتی فرماتی قرآن کو لے آؤ. قرآن لے آتے بی بی پڑھتی اور سینے پہ رکھ کے سو جاتی. فرماتی محمد مدنی کی جدائی کے بعد اب میں کس سے اپنے آپ کو تسلی دوں, اللہ کے قرآن کے سوا اور کیا نعمت. ایک ہی تو نعمت ہے ہمارے پاس. اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اگر ہمیں اس کام کے لیے لے لیا ہے تو اسی کام میں زندگی گزرے, اور اسی طرح قرآن کھلا ہو, زبان پہ اللہ کا کلام ہو, اور آخری وقت آ جائے تاکہ قیامت میں اٹھے تو زبان پہ پھر اللہ کا قرآن ہو اور توحید کا درس شروع ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اگر نصیب بنا دے تو اور کیا چاہیے. دنیا تو گزر جائے گی. دنیا کیا ہے؟ دنیا تو فانی سی چیز ہے. دنیا تو کافروں کے پاس بڑی ہوتی ہے. دنیا تو یہودیوں کے پاس بہت ہے. اگر پیسے سے ترقی ہوتی تو یہودیوں کے پاس بہت ہے. اور دنیا تو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے شراب خوروں کے پاس اور سود کھانے والوں کے پاس بڑی ہوتی ہے. دنیا تو کوئی چیز نہیں میرے عزیز, دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. دعا فرما دیں کہ اللہ خاتم ایمان پہ کرتے ہیں, اللہ حسن ختام نصیب فرما دیں. اور اسی فرماتے ہیں وجوہ یومئذ, پہلی صفت نائمۃ لسعیہا راضیۃ. یہ تو صفت ہوئی نا مومن کی کہ مومن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے, اور مومن جو ہے ماشاءاللہ اپنی محنت پہ راضی ہوں گے, اپنے عمل پہ راضی ہے. اب وہ ہوں گے کہاں؟ اس جگہ کی صفتیں آ رہی ہیں. فی جنت عالیۃ, فرمایا مومن ہوں گے ایسی جنت میں جو بلند و بالا, بلند ہے. کیوں؟ ایسے جنت ہے بھی بلند آسمانوں میں. اور پھر جنت کے درجات ہیں, بعضها فوق بعض. حدیث میں آتا ہے کہ ایک درجے کے بعد جو دوسرا درجہ ہے اس کے درمیان اتنی فرق ہوگا جیسے دنیا سے آسمان کا فرق ہے. اتنے بڑے بڑے درجات ہوں گے, اتنے اونچے اونچے درجات متفاوتہ ہوں گے جنت کے اندر. اس لیے ہمارے آقا نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے, آپ بھی یاد کر لیں. آپ نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوہ الفردوس الاعلی. حضور نے فرمایا جب اللہ سے جنت کی دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما, تو یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ جنت الفردوس عطا فرما. آپ نے فرمایا کیونکہ سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے, کہ 7واں آسمان جو ہے اس کی زمین ہوگا اور اللہ کا عرش جو ہے اس کی چھت ہوگی. اتنی بڑی شان والی جنت ہے, ورنہ جنتیں تو کئی ہیں نا میرے اللہ کی. اس لیے فرمایا کہ فردوس الاعلی فی جنت عالیۃ, بلند, اور باعتبار رتبے کے بلند, باعتبار مکان کے بلند, باعتبار جہت کے بلند, باعتبار شان کے بلند. فرمایا فی جنت عالیۃ. ایک صفت یہ آ گئی اس مقام کی, اور دوسری کیا ہے؟ فرمایا فی جنت عالیۃ لا تسمع فیہا لاغیہ. فرمایا وہ ہوں گے بھی بلند و بالا جنتوں میں, جنت میں, اور نہیں سنیں گے کوئی لغو بات. کیا مانا؟ یعنی آدمی ماشاءاللہ آپ بھی دنیا میں دیکھ لو, آپ ایک بڑے عظیم محل میں بیٹھے ہوں, آپ ایک بہترین سے بہترین محل میں بیٹھے ہوں, لیکن وہاں خدا نہ کرے کچھ ماحول ایسا ہو کہ کوئی گالی دے رہا ہے اور کوئی بکواس کر رہا ہے اور کوئی تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے, تو تمہارے لیے تو وہ محل کس کام کا؟ فرمایا جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی لغو بات بھی نہیں ہوگی. بعد نے فرمایا لغو سے مراد ہے جہاں جھوٹ نہیں ہوگا, جہاں گالی اور گلوچ نہیں ہوگی, جہاں کوئی, بس علماء نے فرمایا مطلق لے لو کہ جہاں کوئی بری بات ہوگی نہیں.
یہاں کسی قسم کی کوئی بات بری جو ہے نہیں ہوگی، اور جنت میں تو جو بھی ہوگی بات ہوگی تو خیر ہی خیر ہوگی، بات ہوگی تو رحمت کی ہوگی، بات ہوگی تو اچھائی کی ہوگی، نہ کذب ہوگا، نہ غیبت ہوگی، نہ بہتان ہوگا، نہ طغیان ہوگا، نہ لغویات ہوں گے، نہ سب و شتم ہوگا، نہ گالیاں ہوں گی۔ اور یاد رکھو میرے مدنی کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا مومن کی صفت یہ ہے کہ اس کی زبان پہ کبھی گندی باتیں نہیں آتی۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کی صفت یہ ہے کہ المومن لا یکون فاحشا ولا متفحشا ولا بذی۔ آپ نے فرمایا مومن کبھی فحش بکنے والا نہیں ہوتا، فرمایا مومن کبھی گندی باتیں اور گالیاں اور غلاظتیں اور غیر ناجائز باتیں نکالنے والا نہیں ہوتا، مومن کبھی گرے پڑے اخلاق والا نہیں ہوتا، بلکہ مومن کی تو شان یہ اذا مروا باللغو مروا کراما۔ فرمایا مومن کا تو کبھی اگر ایسے غلط مسئلے پہ، غلط لوگوں پہ، غلط باتوں پہ گزر ہو تو چپ کر کے دامن بچا کے عزت سے نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور فرمایا اگر مومن سے کوئی جاہل گلے بھی پڑ جائے، کوئی جاہل بھی آگے آ جاتا ہے نا، اللہ معاف فرمائے، وہ گلے پڑ جائے تو مومن اس کو اسی طرح کا جواب نہیں دیتا، بلکہ مومن تو سلام کر کے دور ہو جاتا ہے کہ بھائی بس السلام علیکم، سلام متارکہ کر کے علیحدہ ہو جاتا ہے کہ بھائی تم یہ بات کہہ سکتے ہو، میری زبان سے یہ بات ادا نہیں ہو سکتی، مجھے اسلام نے۔ اور اسی لیے فرمایا جنت چونکہ مومنوں کا محل ہے، وہاں ایمان والے ہوں گے، جب ایمان والے ہوں گے تو کوئی لغو بات، کوئی غلط بات، کوئی گناہ کی بات، کوئی برائی کی بات، کوئی کذب کی بات وہاں نہیں۔ لا تسمعوا فیہا۔ اب قرآن پہ غور کرو، قرآن کہتے ہیں لا، یہ نہیں کہ کہے گا نہیں، نہ مومن تو کبھی لغو بات کہہ سکتا ہی نہیں، مانا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ خود نہیں کہے گا، سنے گا بھی نہیں، یعنی وہاں اور بھی کوئی کہنے والا نہیں ہوگا، اور بھی وہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ لغو بات کرے۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لغو کہے گا نہیں یا لغو بات کرے گا نہیں، فرمایا سنے گا بھی نہیں۔ لا تسمعوا فیہا، لا تسمعوا فیہا لاغیۃ لاغیۃ فیہا عین جاریہ۔ اللہ نے فرمایا اس جنت میں چشمے ہوں گے، نہریں ہوں گی بہنے والی، اور عین جنس ہے، یعنی کہ ایک چشمہ، وہاں کئی نہریں ہوں گی، سلسبیل کی نہریں ہوں گی، اور فرمایا فیہا انہار، قرآن نے کہا جنت میں کئی نہریں ہوں گی، وہاں شراب طہور کی نہر ہوگی، وہاں اصل مصفا کی نہر ہوگی۔ اور پھر علماء نے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی نہروں میں اور دنیا کی نہروں میں ایک فرق ہے۔ دنیا کی نہریں جو ہیں ہمیشہ یوں بنائی جاتی ہیں کہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، ہمیشہ نہروں کی کھدائی کا انداز ایسا رکھا جاتا ہے کہ پانی یوں آئے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ نہریں کھودی جاتی ہیں تاکہ زمین کے اندر پانی چلے، اور اوپر تو چل ہی نہیں سکتا، ادھر ادھر پھیل جائے گا، تو لازمی بات ہے کہ کھدائی کر کے نہروں کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے کہ پانی ان میں بہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں جنت میں ایسی نہریں ہوں گی جو نیچے سے اوپر کی طرف بہہ جائیں گی، یعنی کہ وہ اوپر سے نیچے آنے کی محتاج ہوں، بلکہ وہ مومن کے تابع ہوں گی۔ مومن اشارہ کرے گا ادھر چلو، ادھر چلو، پھر اشارہ کرے نہیں اب ہم ادھر جا رہے ہیں تم بھی ادھر چلو، تو وہ بھی ادھر چل پڑے گی، مومن کے حکم پہ ہو۔ اور دوسرا فرمایا کہ ان کے لیے کھدائی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، بعض نہریں تو ہوا کے اندر معلق ہوں گی، اور بعض جو ہے وہ زمین کے اوپر چل رہی ہوں گی بغیر کھدائی کے۔ فرمایا فیہا عین جاریۃ فیہا سرر مرفوعہ۔ اللہ نے فرمایا وہاں مومنوں کے لیے تخت ہوں گے بھی اونچے اونچے، او ماشاءاللہ، اونچے پلنگ، ایسے اونچے اونچے پلنگ، ایک جنت اونچی، پھر درجات اونچے، اور پھر اس میں پلنگ اونچے، تو مومن کو کتنی بلندی ملی، مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بلندی دے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں مومن نے پستی اختیار کی، دنیا میں مومن نے خشوع اختیار کیا، خضوع اختیار کیا، اپنے آپ کو زمین پہ ڈال دیا، اپنے چہرے کو اللہ کے آگے سجدے میں ڈال دیا، اور مرا تو قبر بھی زمین کے اندر بن گئی۔ اللہ نے فرمایا جتنی تم نے دنیا میں میرے لیے پستی اختیار کی تھی، آج اتنی میں تمہیں بلند کر رہا ہوں۔
آج اتنی میں تمہیں بلند کر رہا ہوں، اتنی میں تمہیں اونچا کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے اونچے اونچے، اور بعض روایات میں تو یہ ملتا ہے کہ تخت ان کے جو ہیں وہ بھی ہوا میں معلق ہوں گے، بس مومن اشارہ کرے گا تو وہ تخت آ جائیں گے اور اس کے برابر ہو جائیں گے، مومن بیٹھ جائے گا تو پھر اشارہ کرے گا تو اونچے ہو جائیں گے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہاں مومن کے حکم کے تابع کر دی جائے۔ پہلے تو بہرحال یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، آج تو آپ نے دنیا میں دیکھا ہے نا، خودکار دروازے ہیں، آپ جائیں گے دروازہ کھل جائے گا، آپ ہاتھ نیچے دیں گے تو پانی بہنا شروع ہوگا، ہاتھ کھینچ لو تو پانی بند ہو جائے گا۔ جب یہ بندے یہ چیزیں بنا سکتے ہیں تو خالق کے آگے کون سی مشکل بات ہے؟ وہاں تو صرف کن فیکون کی بات ہے، حکم ہوا اور بن گئی۔ اس لیے فرمایا فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعہ، اور فرمایا وہاں پیالے رکھے ہوں گے، کیا مانا کہ وہاں پانی بھی ہوگا اور پیالے بھی رکھے ہوں گے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہاں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر آدمی گھر میں کہیں پانی جہاں رکھتا ہے وہاں پیالہ اور برتن اور گلاس اور جو بھی ملے وہ بھی قریب میں رکھے تاکہ اس کو ڈھونڈنے کی تکلیف نہ ہو۔ موضوعہ کا معنی کناروں پر، نہروں کے کنارے، وہ چشموں کے کنارے پہ اللہ نے اکواب، کوب کو کہتے ہیں جس کے پیچھے وہ سرائی نہ ہو اس کو کہتے ہیں کوب، اگر سرائی دار ہو تو وہ ابریق کہلاتا ہے، اباریک جیسے قرآن میں آیا۔ تو اس لیے وہ موضوعہ کے معنی میں علماء نے ایک تو ہے کہ پھیلے ہوئے، رکھے ہوئے، اور اچھا بعض علماء نے فرمایا موضوعہ کا معنی یہ ہے کہ وہ پیالے بھی قدرت سے ایسے ہوں گے کہ نہ بہت بڑے نہ بہت چھوٹے، جتنی مومن کو ضرورت ہے اتنی مقدار کا پانی، اتنی مقدار کا پیالہ، یہ نہیں کہ بچ جائے تو پھینکنا پڑے، تھوڑا آئے تو پھر لینا پڑے، نہ اتنی تکلیف بھی اللہ مومن کو نہیں دے۔ اب تو ہے نا، اب میں نے کہا جی پانی پلائیں، آپ لے آئے، میں نے کہا یار تھوڑا یار اور لے آؤ ایک گلاس، تو یا آپ ماشاءاللہ ایک جگ بھر کے لے آئے، تو میں نے کہا اتنی پانی مانگا تھا بھائی، گلاس مانگا تھا، تھوڑا کہا تھا کہ پورا جگ ہی لے آؤ، تو اس کے لیکن فرمایا اکواب موضوعۃ، یعنی ان کو اللہ نے ایسے انداز پہ بنایا ہوگا جتنی مومن کو ضرورت ہے اتنی اس کے اندر ضرورت کی چیز۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، نمارق جمع ہے نمرقہ بضم النون، یہ کہتی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نا وسائد عربی میں، یعنی جس کو یوں سمجھ لو گدے یا سرانے، یہ جو آدمی بیٹھتے ہیں نا جی تو پیچھے ٹیک لگانے کے لیے جو گدے بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سرانے بنے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نمارق۔ مصفوفہ ایسے ہوں گے جیسے صفے ہوں سیدھے، آپ نے دیکھا نا جی یہاں بڑے بڑے محلات میں بڑے بڑے امیروں کے پاس جائیں گے تو ایک لائن میں بچھے ہوں گے، فرمایا ہم جنت میں مومنین کے لیے صف ہوں گے برابر، نمارق مصفوفۃ، پورے گدے لگے ہوئے ہیں، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور فرمایا قالینیں بچھی ہوں گی، قالینیں جو ہیں پھیلائی ہوئی، یہ نہیں کہ لپٹی ہوئی پڑی ہوں، جیسے ہم دنیا میں بڑے سے بڑے آدمی جو ہے نا جی، تو ایک قیمتی قالین گھر میں رکھی ہو تو جب مہمان آئے گا تو نوکروں کو اشارہ ہوگی جلدی جلدی کھول دو، اور جب باہر نکلو تو لپیٹ کے پھر کھڑی کر دیتے ہیں میلی نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا وہاں تو میلی ہونی ہی نہیں ہے نا، اس لیے ہم نے جنت میں پوری بچھائی ہوئی ہوں گی۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور وہ قالینیں اور غالیچے سے جو بچھا دیے گئے ہوں گے، اور پھر جنت کے قالین، جنت کے غالیچے اور جنت کی نعمتیں جن کے بارے میں میرے مدنی پاک نے 3 لفظ فرمائے اور خلاصہ آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں، اور فرمایا کانوں نے سنی نہیں، یہ تو صرف ذکر ہے، تشبیہ ہے، ورنہ کہاں جنت کی نعمتیں اور کہاں ہم، اور فرمایا ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ تیرے دل کے اندر کسی بشر کے دل و دماغ میں بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مومن کی نظر پڑے گی، دیکھے گا بڑا خوبصورت پرندہ اڑ رہا ہے باغ میں، کہے گا بھئی ایک پرندہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے، پتہ نہیں اس کا گوشت کتنی اچھا ہوگا، اور پھر کباب کیسے بنے گے، بس کباب آگے تیار ہو گئی، اتنی دیر لگے گی، دیر تو اتنی لگے گی نا کہ مومن نے تمنا کی، ارادہ کیا، اور اسی پرندے کے کباب بھی آ گئے، صرف کہنے کی دیر ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک نے جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا ایمان والو، جنت میں ہر وہ نعمت ہوگی جس کی تجھے خواہش ہوگی، جس کی تجھے خواہش ہوگی، اور ہر وہ نعمت ملے گی جو تم طلب کرو گے۔ اس لیے ایک بدو تھا نا بیچارہ، اس کو اونٹوں سے بڑا پیار تھا، تو اس نے کہا حضور وہاں مجھے اونٹ بھی ملیں گے، وہاں مجھے اونٹنی ابھی ملیں گی؟ ہاں بالکل اونٹنی ابھی ملیں گی۔ تو اس نے کہا حضور وہاں اونٹنی کی ولادت بھی ہوگی، بچے سچے بھی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تم چاہو گے تو اسی وقت اونٹنی حاملہ بھی ہو جائے گی، بچہ بھی پیدا ہو جائے۔ وہ تو تیری تمنا بھی ہے، تیری خواہش بھی ہے۔ جب تو خواہش کرے گا، تو تمنا کرے گا، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ نعمت جو ہے فوراً عطا فرما دیں گے۔ کیوں؟ آگے قرآن کہتا ہے نزلم من غفور الرحیم، یہ جنت کی نعمتیں جو ہیں یہ مہمانی ہے اس پروردگار سے جو بخشنے والا ہے اور مہربان رحمت والا ہے۔ تو جب مہمانی دینے والا رب ہو، اس کی مہمانی میں کمی ہو سکتی ہے؟ آج کسی بڑے آدمی کے مہمان ہو تو ہر نعمت پڑی ہوتی ہے، تو جب مہمانی دینے والا خالق ہو، رب العالمین ہو، رب السماوات والارض ہو، مالک السماوات والارض ہو، تو اس کی مہمانی میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہاں آیا نزلن، آگے یہ نہیں آیا نزلن من اللہ، اللہ نے فرمایا نزلن من غفور الرحیم، یعنی مہمانی بھی اس رب کی جس کی صفت معاف کرنے والا، تو اس سے کوئی غلطی ہوگی تب بھی معاف، اور رحمان کی صفت بھی رحیم، انتہائی رحمت کرنے والے، اور وہ بھی مومنین کے لیے۔ تو جب ان صفتوں والا رب ہمیں دعوت دے گا تو اس دعوت میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ نقص سے پاک ہے تو اس کی ہر نعمت بھی پھر نقص سے پاک ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی نصیب کرے۔ کہتا ہے جی کہ ہم لوگ جو ہیں 1 سال یا 2 سال کے لیے اپنے ملک سے باہر آ جاتے ہیں، نوکری کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے ہم اپنے ملک نہیں جا سکتے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 2 سال آدمی باہر رہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی نکاح شکا نہیں ٹوٹتا بابا، نکاح کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ 2 سال یعنی باہر نوکری کرنے آؤ، پہلی بیوی ختم، اچھی ہم نے نوکری کر لی ماشاءاللہ، کوئی نکاح شکا ختم نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک مسئلہ ہے کہ شریعت میں آدمی کوشش کرے کہ اپنی بیوی سے 4 ساڑھے 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے، یا جیسے حضرت عمر نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ کوئی فوجی 6 مہینے سے زیادہ باہر نہ رہے، اس کو ٹرن پہ بھیجا جائے اپنے گھروں میں، تاکہ بیویوں کے حقوق بھی ادا ہوتے رہے، بیوی بھی گناہ سے محفوظ رہے اور خود بھی گناہوں سے بچا رہے۔ لیکن اگر مجبور ہے، حالات ہے، سال لگ گیا، 2 سال لگ گئے یا 10 سال لگ گیا، نکاح شکا نہیں ٹوٹتا، نکاح بڑا پکا ہے، فکر نہ کرو، ایسا کچا چچا نکاح نہیں ہوتا۔ یہ علیحدہ بات ہے تم نے مولوی کو اس دن پیسے تھوڑے دیے ہوں تیرا نکاح کچا ہو۔ آج کل تو بھائی نکاح اتنا گڑ، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا تم مولوی صاحب کی خدمت کرو گے نکاح اتنی پکا ہوگا، اور جتنا تم مولوی کو ٹرکھاؤ گے وہ بھی نکاح میں کوئی نہ کوئی اڑی پھرزی کرے گا بیچارہ۔ بھائی عجیب بات ہے، سمجھ نہیں۔ ایک آدمی اپنی بیٹی کسی کو نہیں دے رہا تھا، سردار نے زبردستی، اس نے کہا کہ بھی بیٹی دو، اس نے اقرار کر لیا، اور ایک مرد کا نکاح کیا گیا، جس کا نکاح کیا گیا وہ خود موجود نہیں تھا، اس کی طرف سے اس کے بھائی نے ایجاب قبول کیا۔ اگر اس کے بھائی کو اس نے وکیل بنایا تھا شرعاً، یعنی مثلا میں کہتا ہوں کہ جی آپ میرے وکیل ہیں شرعاً اور آپ جا کر میرا نکاح کر لیں، پھر تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر اس نے وکیل ہی نہیں بنایا تھا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نکاح ہوا ہی نہیں۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس آدمی سے پوچھا جائے کہ بھائی صاحب آپ نے جو بھائی کا نکاح قبول کیا ہے تو کیا تمہیں بھائی نے بھیجا تھا؟ اس نے تمہیں باقاعدہ وکیل بنایا تھا، تمہیں شرعاً اختیار دیا تھا کہ میرا نکاح کرو؟ اگر اس نے دیا تھا پھر تو نکاح پکا ہو گیا، جب تک وہ طلاق نہ دے وہ لڑکی دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے وکیل ہی نہیں بنایا تھا تو پھر وہ زبانی کلامی باتیں پر نکاح تو ہوا ہی نہیں، پھر چاہے دوسرا کرے نکاح، کچھ کرے، اس کی مرضی ہے۔ جی اگر ایک لڑکا ہے زنا سے پیدا ہوا ہے تو کیا وہ جانور ذبح کرے تو ذبح ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ جنت میں جائے گا، اللہ کے بندے، کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا گناہ ہے، یعنی جو زنا سے پیدا ہو جائے اس پیدا ہونے والے کا گناہ ہے یا زنا کرنے والے کا گناہ ہے؟
تو زنا کرنے والے کو خدا سزا دے گا، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ بچہ تو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، نصیبے کرے، حلال کرے، جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ آپ کے والدین کے لیے میں دعا کرتا ہوں، لیکن انہوں نے دعوت قبول نہیں کیا۔ دعوت قبول کرنا سنت ہے، تو میں نے بتلا دیا تھا کہ جہاں کسی قسم کے بدعات کا، احداث کا یا دین کے معاملے میں خدشہ ہو تو وہاں دعوت قبول نہ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ تو اس لیے انہوں نے قبول نہ کیا کہ بڑے لوگوں کی دعوت ہے، اور بڑے لوگوں کی دعوتوں میں لازماً کچھ نہ کچھ باتیں غلط ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے تو میں نے مسئلہ سمجھایا تھا آپ کو، اگر آپ نے نہیں سمجھا، دعوت قبول کرنا سنت ہے، یاد رکھو، چاہے دعوت ولیمے کی ہو یا ویسے کھانے کی دعوت ہو، لیکن دعوت جس کو کی جا رہی ہے اس کو اگر یہ دل میں خیال ہو کہ میں جہاں جا رہا ہوں یہ سارے فلمی ہیں، سارے تاش کھیلتے ہیں، سارے حقے پیتے ہیں، سارے سگریٹیں پیتے ہیں، اور میں مولوی ان کی دعوت میں درمیان میں صرف پیٹ بھرنے کے لیے بیٹھا رہوں گا، تو ساری دنیا دیکھے گی کہ اگر یہ مولوی یہاں کھا سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ کھائیں؟ تو ایسے وقت میں انکار کرنا ضروری ہے۔ داڑھی منڈے ہوئے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، بہتر ہے داڑھی والے کے پیچھے پڑھا کرو۔ 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت پڑھ کے بیٹھ گیا، یاد آیا تو کھڑا ہو گیا، پھر کوئی سجدہ سہو نہیں۔ اگر اسی وقت کھڑا ہو گیا تو کوئی سجدہ سہو نہیں۔ اگر نماز کی جگہ میں نماز پڑھ رہا تھا، فاتحہ کے بجائے تحیات پڑھ گیا، ہاں تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ قرآن شریف میں جہاں رکوع لگایا گیا وہاں جا کر آیات کا مفہوم ختم ہو گیا۔ ہاں رکوع جو لگائے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا سپارہ جہاں ختم ہے وہاں مفہوم صحیح نہیں ہے۔ جو آپ کے ہاں جو 30 سپارے بنے ہیں نا، وہ اصل میں میرے خیال میں انہوں نے پورے قرآن کے حروف لے کر تقسیم کر دیے، جہاں 30 پہ ضرب دے دی، جہاں بن گیا سپارہ بنا دیا۔ وہ سپارے تو آپ کے صحیح نہیں ہیں، اس لیے کہ مضمون اگلے سپارے میں ختم ہو رہا ہے اور جناب پارہ پہلے ختم ہو گیا ہے، لیکن رکوع جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر میں نے 6 رکعت نماز نفل کا نیت کیا، بہتر یہ ہے 2 رکعت یا 4 رکعت۔ بعض ایک حدیث میں آتا ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ بہرحال اگر وہ پڑھے گا تو تشہد تو پھر ہر 2 رکعت پر ختم کر کے پھر کھڑا ہونا ہوگا۔ ایک آدمی بڑی مشکل سے گھر کی چیزیں فروخت کر کے اپنا گزارا کرتا ہے، اس پر حج لازم ہے؟ بالکل لازم نہیں۔ حج تو اس پر لازم ہے کہ جس کے پاس اپنے تمام ضروریات کے بعد اتنی پیسہ ہو کہ مکے آنا جانا آسانی سے ہو سکے، قرضے ورضے بھی ادا کرے، یا چلو قرضے ہیں لیکن الحمدللہ جائیداد بھی ہے، پھر حج فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بیچارہ کھانے کے لیے بھی چیزیں فروخت کر کے کھاتا ہے تو اس کے لیے تو حج فرض نہیں ہوتا۔ بیٹا بیمار ہے، اللہ پاک شفا دے، دعا کریں جتنے بھی بچے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے، اور جتنے بڑے بوڑھے عورتیں مرد بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ہمیں سب کو شفا قابلہ عاجلہ دائمہ سے نوازے۔ سارے بعض دیہاتی علاقوں میں لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر لکھ لکھ کر جانوروں کو کھلاتے ہیں، یہ چیزیں کوئی قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہیں۔ ایسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ خود فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، ہاتھ پھیر دیا، یہ چیزیں ثابت ہیں کہ حضور قرآن پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے وجود پہ مسح فرما دیتے تھے، اور اسی طرح فاتحہ جو ہے وہ شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ باقی یہ ہے کہ لکھو اور ان کو تعویذ کھلاؤ، یہ کوئی بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اگر کسی کو تشہد مل جائے، بہرحال رکعت مل جائے تو جماعت مل گئی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول میں یہ بھی ہے کہ اگر آخری تشہد بھی مل گیا اس کو بھی نماز کا گویا کہ جماعت کا ثواب نصیب ہو گیا۔ لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ اگر رکعت ملے گی تو جماعت ملے گی۔ میری بیٹی چل نہیں سکتی، بہر اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، اور میرے بیٹے کو خدا حافظ بنائے، دعا کریں اللہ سب کو قرآن نصیب فرمائے، اور جو قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو قرآن حافظ بنائے اور قرآن ان کے سینوں میں محفوظ رکھے، اور جو نہیں پڑھ رہے اللہ ان کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، تمام عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔
یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ تمام شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی نعمتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ مجاہدین کشمیر، مجاہدین افغانستان، فلسطین، برما والوں کی قدم قدم پہ مدد فرما، یا اللہ ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ کفر کو ذلت میں شکست سے دوچار فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کو فتح اور کامرانی نصیب فرما، یا اللہ کشمیر، بیت المقدس، افغانستان پہ کلمہ محمد مصطفیٰ کا پرچم بلند فرما، یا اللہ تمام اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کو نافذ فرما، تمام اسلامی ملکوں میں امن و امان قائم فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، بابری مسجد کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کے تمام مساجد معابد مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ جو بھی بندہ تیرے دین کا کام کر رہا ہے اس کی مدد اور نصرت فرما اور ان کے کام میں اخلاص اور برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر مسلمان کو حرمین کا ادب نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔